الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ امید ہے ناظرین آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ جنگ صفین کے حوالے سے ہماری جو گفتگو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل اس جو جنگ کا پس منظر اور پیرایہ ہے اور اس کے علاوہ اس کے جو اسباب و محرکات اور پھر اس کا اختتام۔ پچھلی قسط میں ہم نے حدیث عمار کے حوالے سے ایک تحقیقی اور تفصیلی گفتگو کی تھی۔ آج کی قسط میں ایک مشہور اعتراض کہ جناب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس شخص نے شہید کیا وہ صحابی رسول سیدنا ابو القادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور وہ حضرت امیر معاویہ کے گروہ میں تھے، تو اس وجہ سے ان کے اوپر بھی تو تان آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی تان کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل ہم ابھی گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جس میں اولاً تو ان روایات پر بحث ہوگی، پھر ایک الزامی جواب ہوگا۔ وہ کیا ہوگا انشاءاللہ ضرور آ کے ہم بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ایک روایت بیان کی تھی امام حاکم رحمہ اللہ کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہ قال لہ ولابنہ، کہ انہوں نے اپنے جو غلام اکرمہ اور اپنے بیٹے سے کہا کہ تم دونوں جاؤ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے جو ہے وہ خوارج کے متعلق حدیث پاک کو سن کے آؤ۔ پھر یہ دونوں حضرات جو ہے وہ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، وہاں وہ باغ میں کام کر رہے تھے، ان کو دیکھا تو ان کی طرف آئے اور بیٹھ گئے، اور جب انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا تو انہوں نے خوارج کے متعلق حدیث پاک بیان کی۔ اس وقت انہوں نے فرمایا کہ کن نحمل لابنتن وعمار یحمل لابنتین، یعنی مسجد نبوی کی تعمیر کا سلسلہ تھا، ہم ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے اور عمار دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ فرآہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعل ينفض التراب عن رأسه، پس نبی اکرم علیہ السلام نے جب انہیں ملاحظہ فرمایا تو ان کے جو ہے وہ سر کے بالوں سے مٹی کو جھاڑنے لگے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا عمار، اے عمار، الا تحمل لبنتن کما یحمل اصحابک، کہ اے عمار آپ جو ہے وہ تم جو ہے وہ ایک ایک اینٹ کر کے کیوں نہیں اٹھاتے جس طرح تمہارے جو ہے وہ دیگر ساتھی اٹھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواباً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارید الاجر عند اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ اجر کا مطلب کہ مجھے چاہت ہے کہ مجھے اللہ اور زیادہ اجر دے، اس لیے میں دو دو اٹھا رہا ہوں تاکہ اللہ اجر زیادہ دے۔ تو پھر حضور اکرم علیہ السلام ان کے سال سے مٹی کو جھاڑنے لگے اور فرمایا ویح عمار، افسوس عمار کہ اس کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے اس وقت عرض کی کہ اعوذ باللہ من الفتن، میں فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس حدیث پاک کو امام حاکم رحمہ اللہ نے 2653 نمبر پہ المستدرک میں روایت کی، اور اس کی سند جو ہے وہ امام بخاری کی شرط پر صحیح۔ اب اس سے بالکل یہ چیز واضح ہو گئی کہ جو سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے شہید کیا وہ ہرگز نہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں سے تھا اور نہ ہی وہ جو مولا علی کی طرف اصحاب رسول تھے ان میں سے تھا، بلکہ وہ خارج تھے جو دونوں طرف شامل ہو گئے تھے کچھ تعداد میں، اور انہوں نے جو ہے وہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جس کی تفصیل آگے چل کے آئے گی۔ تو اب کچھ روایات ہیں جس میں جو ہے وہ حضرت ابو الغادیہ کا نام لیا گیا۔ یہ حضرت ابو الغادیہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھے جنگ صفین میں، تو لہٰذا کچھ روایات ایسی آئی ہیں کہ جس میں اشارہ تھا کہ انہوں نے شہید کیا حضرت عمار بن یاسر کو۔ ہم جو ہے وہ ایک ایک کر کے وہ روایات ذکر کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ آخر میں ان سب کا ایک کلام آپ کو ذکر کریں گے کہ وہ روایات ایسی اضطراب کا شکار ہے، مطلب وہ روایات پائے و ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک میں کہ جناب وہ دیکھ رہے تھے، ایک میں انہوں نے شہید کیا، ایک میں کہ انہوں نے شہید تو نہیں کیا، انہوں نے زخمی کیا، ایک میں کہ انہوں نے زخم دیا، تو یوں کر کے نا مختلف روایات ہیں، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ کوئی مطلب کہ ثبوت کے درجے کا نہیں ہے جو ثابت ہو، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ راویوں کا وہم تھا جو انہوں نے مختلف موقع پہ ظاہر کیا۔
تو اسی کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ پہلی روایت جو ہے وہ طبقات ابن سعد کی ہے، جلد 3 صفحہ 157 پر ہے، کہ اس روایت کا مفہوم ہے کہ کلثوم بن جبر یہ براہ راست جو ہے وہ ابو الغادیہ سے نقل کرتے ہیں کہ ابو الغادیہ نے کہا کہ میں نے مدینے میں عمار بن یاسر کو عثمان کو برا بھلا کہتے سنا، یعنی ان کے یہ الفاظ تھے کہ میں نے دیکھا کہ جو سمعت عمار بن یاسر یقع فی عثمان، کہ یہ جو عمار بن یاسر ہیں یہ عثمان کے معاملے میں جو ہے وہ واقع ہوئے، یشتمہ بالمدینہ، یہ مدینے میں حضرت عثمان پر تنقید کر رہے تھے، سب و شتم کر رہے تھے۔ تو پھر اس وقت میں نے عہد کیا کہ میں ان کو شہید کر دوں گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب صفین کے موقع پہ مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ عمار ہیں، تو میں نے عمار کے دونوں پنڈلیوں کے درمیان گھٹنے پر نیزہ مارا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ اب اس روایت کے تحت صفین کے دن حضرت ابو الغادیہ نے ہی مارا، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے ان کو قتل کر دیا، جبکہ پہلے انہیں معلوم تھا کہ یہ عمار ہیں، کیونکہ وہی پہلے کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ یہ عمار ہے تو اس کے بعد انہوں نے مارا، یعنی اس روایت میں موجود ہے کہ ان کو کسی نے کہا کہ یہ عمار ہے تو وہ فوراً پہنچے اور حضرت عمار کو شہید کر دی۔ اب یہ عفان بن مسلم کی روایت ہے۔ اب اسی عفان بن مسلم کی روایت جو ہے وہ طبقات ابن سعد میں دوسرے مقام پہ ہے، کہ اس میں جو الفاظ ہیں اس کا مختصر جو ہے وہ مفہوم میں عرض کرتا ہوں کہ کلثوم بن جبر سے ایک واقعہ ہے، شروع میں نقل کیا گیا جو کہ پچھلی روایت میں موجود ہی نہیں ہے، یعنی ایک طویل واقعہ سے یہ روایت موجود ہے۔ اس میں جو ہے وہ کلثوم بن جبر کہتے ہیں کہ میں واسط کے کسی علاقے میں عبد الاعلیٰ کے پاس جو ہے وہ تھا، ابو الغادیہ نے اجازت مانگی اور وہ داخل ہوئے، انہوں نے ایک لمبی حدیث سنائی، پھر اپنا واقعہ سنایا کہ ایک دن مسجد قباء میں تھا، عمار سے عثمان بن عفان کے بارے میں ان کو ناصر یہودی کہتے ہوئے سنا، یعنی میں نے سنا کہ عمار بن جو یاسر ہیں وہ عثمان کو معاذ اللہ ناصر یہودی جو ہے وہ کہہ کر پکار رہے تھے، اور یہ ناصر یہودی جو ہے وہ مدینے کا ایک بوڑھا یہودی تھا، اس کا نام ناصر تھا۔ تو اب جو چلے روافض نے تو صحابہ کو تان کا نشانہ بنانا ہی بنانا ہے، وہ تو اس روایت سے مزے سے لے کر اس کو بیان کرتے ہیں کیونکہ وہ تو حضرت سیدنا عثمان کے بھی خلاف ہے۔ اب جو سنی نما روافض ہیں وہ ذرا غور کریں کہ جب وہ اس روایت سے استدلال کر رہے ہیں کہ جناب یہاں حضرت ابو الغادیہ نے جو ہے وہ ان کو شہید کیا اور یہ ابو الغادیہ تمیر معاویہ کی طرف تھے، تو کیا وہ یہ غور نہیں کر رہے کہ اس میں یہ بھی کہ حضرت عمار نے حضرت عثمان خلیفہ ثالث کو، جو ہم سنیوں کہ ہاں ایک مقدس اور مسلم شخصیت ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے کہ یہ یہودی ہے معاذ اللہ۔ ایک طرف حضرت عمار کی اپنی ایک شخصیت مجروح ہو رہی ہے کیونکہ وہ ایک خلیفہ ثالث اور یوں سمجھ لیں کہ حضور کے جو داماد ہیں ان کے اوپر سیدھا سیدھا تان کر رہے ہیں کہ وہ یہودی ہے معاذ اللہ۔ اور پھر یہ کہ اس روایت سے تان کر کے، اس روایت کو کوٹ کر کے شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کا کردار ٹھیک نہیں تھا، اس وجہ سے حضرت عمار نے کھلم کھلا ان کی مخالفت کی معاذ اللہ۔ تو آپ جو ہے پس پردہ کس کی جو ہے وہ تائید کرنے ہیں ان روایات کو لے کر؟ خیر، پھر وہ آگے ایک واقعہ کہ ابو الغادیہ کہتا ہے کہ جب صفین کا دن آیا تو دیکھا کہ ایک آدمی لشکر کی قیادت کرتا ہوا پیدل جا رہا ہے، تو ایک آدمی نے دیکھا تو کسی نے اسے گھٹنے پر نیزے سے مارا جس سے وہ گر گئے اور جنگی ٹوپی جو ان کے سر پر تھی وہ گری، میں نے ایک ضرب لگائی، پھر میں نے دیکھا تو وہ عمار تھے اور وہ عمار کا سر تھا۔ بعد میں ابو الغادیہ نے پانی مانگنے والی بات کی کہ میں نے پانی مانگا۔ اب اس ساری روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک تو کلثوم بن جبر نے ایک طویل واقعہ سنایا، ہم جو ہے وہ روایت کو مختصراً ذکر کر رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ توارد کا سبب نہ بنے۔ اس روایت میں ایک مکمل واقعہ، لمبا واقعہ کلثوم بن جبر راوی نے بیان کیا، جبکہ جو ہم نے پچھلی روایت بیان کی وہ بالکل مختصر سی تھی۔ دوسرا، پچھلی روایت میں یہ بات تھی کہ عمار رضی اللہ عنہ کو گھٹنے پر ابو الغادیہ نے نیزے سے مارا، جبکہ اس روایت میں بقول ابو الغادیہ کے عمار کو کسی اور شخص نے نیزہ جو ہے وہ ان کے گھٹنے پہ مارا جس سے وہ گر جاتے، البتہ بعد میں ایک ضرب لگائی، وہ ضرب جو ہے ابو الغادیہ نے لگائی بقول راوی کے۔ اب وہ جب ضرب لگا لی پھر حضرت ابو الغادیہ کو پتہ چلا کہ یہ عمار بن یاسر ہے، جبکہ پچھلی روایت میں ان کو مارنے سے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ عمار بن یاسر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس واقعے میں کتنی گڑبڑ ہے کہ ایک روایت میں کچھ ہے، دوسری روایت میں کچھ ہے۔ تو
ان چیزوں سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یوں سمجھ لیں کہ راویوں نے اپنے وہم سے اس کو بیان کیا ہے، کہیں کچھ بیان کر رہے ہیں کہیں کچھ بیان کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اصل میں جو مارنے والے شخص تھی، جو صحیح ترین روایت ہے اس میں جو ہے وہ اس کا نام نہیں لیا گیا، اور ظاہر سی بات ہے وہ مجہول شخص تھا، اور یہ جو حضرت ابو الغادیہ ہے یہ اس وقت جو ہے وہ مشاہدہ کرنے والے تھے، ہم آگے اس کو انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اچھا، اب پچھلی روایت میں ایک ہی حملہ آور تھا، اب اس روایت میں جو ہے وہ یہ ثابت ہوگا کہ دو حملہ آور ہیں۔ اب مسند احمد بن حنبل کی ایک اور روایت بھی پیش کی جاتی ہے اس حوالے سے، جس کا مفہوم ہے کہ کلثوم بن جبر نے کہا کہ ہم واسط کے کسی علاقے میں تھے عبد الاعلیٰ کے ساتھ، تو ان کے پاس ایک آدمی تھا جسے ابو الغادیہ کہا جاتا ہے، اس نے پانی مانگا، پھر ایک حدیث بیان کر دی بہت ہی مختصر، تو اچانک کسی نے کسی آدمی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اب یہ کسی نے کسی آدمی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو یہاں مراد جو ہے وہ حضرت عثمان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو ابو الغادیہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کاش اللہ مجھے کسی لشکر میں تم پر کوئی موقع دے، تو جب صفین کا دن آیا تو میں موجود تھا، اور اس آدمی پر ایک جو ہے وہ زرہ تھی، تو میں نے اس کے زرہ یا قمیص کے اندر جو گریبان کی جیب جیسی جگہ ہے اس کے شگاف سے پہچان کر اس جگہ نیزہ مار کے اس کو قتل کیا، پھر دیکھا تو وہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس روایت میں ایک تو یہ موجود ہے کہ شروع میں حضرت ابو الغادیہ نے پانی مانگا، جبکہ ہم نے جو پچھلی روایت بیان کی اس سے ثابت ہو رہا تھا کہ حضرت ابو الغادیہ نے آخر میں پانی مانگا، ایک تو یہ اضطراب آ گیا۔ پھر ایک چھوٹی حدیث بیان کی، جبکہ پچھلی روایت میں ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک طویل حدیث کو بیان کیا، اور اس روایت میں کہ جیسے ابو الغادیہ نے حدیث بیان کی اچانک کوئی آدمی کسی کو گالیاں دینے لگا، جبکہ پچھلی دوسری روایت میں اچانک نہیں بلکہ ابو الغادیہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم مسجد قباء میں تھے، ادھر کسی نے حضرت عثمان کو یہودی کہا۔ اس روایت میں ہے کہ صفین کے دن ابو الغادیہ نے اس آدمی یعنی سیدنا عمار کی زرہ یا قمیص کے اندر جو گریبان کی جیب جیسی جگہ تھی اس شگاف سے پہچان کر اس جگہ نیزہ مار کر قتل کر دیا، تو دیکھا وہ عمار بن یاسر تھے۔ جبکہ جو ہم نے پچھلی روایت بیان کی اس میں ہے کہ انہوں نے جو نیزہ مارنے والے تھے وہ ابو الغادیہ نہیں تھے بلکہ کوئی اور آدمی تھا، جس کی وجہ سے عمار جو ہے وہ گر گئے۔ بعد میں گرنے کے بعد ابو الغادیہ نے فقط ایک ضرب لگائی تھی، نہ کہ کسی سخت چیز یا نیزے سے وار۔ اب یہ دیکھیں کہ راوی کیا کیا بیان کرتے جا رہے ہیں، کبھی کہہ رہے جناب ایک حملہ آور تھا حضرت ابو الغادیہ تھے، کبھی کہہ رہے جناب ابو الغادیہ جو ہے وہ بعد میں آئے پانی مانگا اور پھر ایک طویل حدیث بیان کی، یہاں ہے کہ جناب پہلے آئے پہلے یہ سارا سلسلہ ہوا۔ پچھلی روایات میں یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ بعد میں حملہ کیا، نیزے سے اگرچہ نہیں کیا، اور پہلی جو روایت ہے اس میں ہے کہ گھٹنے پہ حملہ کیا، اس میں ہے کہ جناب سینے پہ حملہ کیا۔ تو یہ دیکھیں کہ راوی کو کتنی جو ہے اس صورت میں کتنا وہم ہو رہا ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا بیان کر رہا ہے، کبھی کچھ بیان کر رہا ہے کبھی کچھ بیان کر رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے گھٹنے پہ مارا، کبھی کہا کہ نہیں انہوں نے نہیں مارا کسی اور نے مارا، وہ بعد میں انہوں نے حملہ کیا، کبھی یہ کہہ رہا ہے کہ سینے میں وار کیا۔ تو اس قدر ایک اضطراب والی روایت، کسی واقعے کا جو جھوٹا ہونا ہے نا اس کو چند چیزوں سے پہچانا جاتا ہے ناظرین۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص میرے پاس آ کر کہے کہ جناب یوں ہوا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر دوسرا کہے نہیں جناب جو پہلے نے بات کی اس کی بالکل الٹ کر دے، میں نے کہا یار یہ کیا ہوا، پھر تیسرا آ کر کے وہ بالکل ہی الٹ بات کر دے، تو واقعے کے جو ہے وہ ناقص ہونے کو اسی سے ہی پہچان لیا جاتا ہے کہ واقعہ ایک جیسا ہے ہی نہیں، اس کا مطلب ہوا نہیں ہے، سنایا گیا تھا اور سب نے اپنی اپنی منمانی سے بیان کیا، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اصل بات کیا تھی۔ تو یہ سارا جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو ایک اضطراب والی روایت ہے کہ کبھی کچھ کہا جا رہا ہے کبھی کچھ کہا جا رہا ہے، ایک غیر ثابت روایت، اور اضطراب والی روایت یہ محدثین کے ہاں مردود ہوتی ہے، مضطرب روایت، یعنی اس میں اضطراب کا ایسا شکار ہوتا ہے کہ راوی کو مسلسل وہم ہوتا ہے، وہ کچھ صحیح بیان ہی نہیں کرتا وہم کے سبب۔ تو اس چیز سے ثابت ہوا کہ حضرت سیدنا عمار کو شہید کرنے والے حضرت سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے۔ اب جس شخص نے جو ہے وہ شہید کیا وہ ایک مجہول شخص تھا، یعنی وہ ایسا شخص تھا جس کو جو ہے وہ پہچانتا نہیں تھا کوئی، وہ خارج کی طرف سے تھا، نہ کیونکہ وہ نہ حضرت امیر معاویہ کے گروہ میں سے تھا نہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں سے تھا۔ اس وجہ سے جو ہے وہ مسند احمد بن مستدرک الحاکم کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو الغادیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ فلما کان یوم الصفین، کہ جب صفین کا دن آیا
اقبل یمشی اولا کتیبہ راجلا حتی کان بین صفین طعن رجلا بالرمح فصرعہ، کہ جب صفین کا دن آیا تو ایک دستہ ہے وہ پیدل چل رہا تھا، اتنے میں دو صفوں میں سے کسی ایک آدمی نے ان کے گھٹنے پر نیزے سے مارا، فانکفأ المغفر عنہ، پس ان کے جو سر سے جو جنگی ٹوپی تھی وہ گر گئی، فضربہ، اور اس شخص نے عمار کو مارا، یہ ابو الغادیہ بیان کر رہے ہیں کہ اس شخص نے عمار کو شہید کیا، فَإِذَا رَأْسُ عمار بن یاسر، پس جب دیکھا گیا تو وہ عمار بن یاسر کا سر تھا۔ اور یہ جو روایت ہے یہ سندن صحیح ترین روایت ہے، جس میں کسی جو ہے وہ راوی کا ایک تو جو جس راوی کو وہم ہوا ہے وہ راوی یہاں نہیں ہے جس نے بار بار واقعے کو الگ الگ بیان کیا، بلکہ اس جتنے بھی راوی ہیں وہ سب اعلیٰ درجے کے ثقہ راوی ہیں، لہذا ثابت ہوا کہ اس دن شہید کرنے والے حضرت عمار بن یاسر کو شہید کرنے والے ہرگز سیدنا ابو جو ہے وہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے۔ اب جو الزامی جواب ہے ہماری طرف سے وہ یہ ہے کہ حسین ابن زبیر رضی اللہ حسین زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مولا علی کے خلاف جو ہے وہ غالباً جنگ جمل میں آئے، اور یہ جو ہے نا حضور کے حواری میں سے تھے، اس کے متعلق جو حدیث پاک ہے امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں بیان کی کہ مولا جو ہے نا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جو ہے وہ ابن جرموز آیا، یہ ابن جرموز جو ہے وہ حضرت علی کے لشکر میں سے تھا، اور اسی نے جو ہے وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور یہ زبیر جو ہے وہ جنتی صحابی میں سے وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو ہے زر بن حبیش یہ روایت کرتے ہیں کہ قال استأذن ابن جرموز علی علی، یہ ابن جرموز ہے، اس نے مولا علی سے داخل ہونے کی اجازت مانگی، آیا اور اس نے اجازت مانگی، وانا عنده، اور زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں مولا علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، فقال علی، تو مولا علی رضی اللہ عنہ نے کہا بشر قاتل ابن صفیہ بالنار، یعنی زبیر کے قاتل کو آگ کی خوشخبری دو، اللہ اکبر۔ ثم قال علی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پھر مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، لکل نبی حواری وحواری زبیر، یعنی کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری جو ہے وہ زبیر ہے، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ابن جرموز نے اس کو قتل کیا، اس کی روایت کو امام ابن سعد نے سند حسن کے ساتھ ذکر کیا کہ اکرمہ جو ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہو اتی الزبیر، کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس آئے حضرت جو ہے وہ زبیر کے پاس، فقال این صفیہ بنت عبد المطلب، کہ جو ہے وہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کہاں ہیں، قال فرجع زبیر، تو حضرت زبیر جو ہے وہ لوٹے، فلاقیہ ابن جرموز، تو ابن جرموز سے راستے میں ان کو ملا، فقاتلہ، پس اس نے ان کو دھوکے سے شہید کر دیا، فأتی ابن عباس علی، تو حضرت عباس رضی اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ مولا علی کے پاس آئے، اور فقال، تو انہوں نے عرض کی، الی این قاتل ابن صفیہ، یہ جو ابن صفیہ اس سے مراد زبیر ہی ہیں، یہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، کہ جو زبیر کا قاتل ہے وہ کہاں ہوگا، یہ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مولا علی سے پوچھ رہے ہیں، تو مولا علی نے جواب ارشاد فرمایا الی النار، وہ آگ میں ہوگا۔ تب کہتے ابن سعد جو ہے جلد 3 صفحہ 81 پہ یہ روایت موجود ہے۔ اب یہ ابن جرموز مولا علی کی جو ہے وہ لشکر میں تھا، کیونکہ جب اس نے زبیر رضی اللہ عنہ کو دھوکے سے جو ہے وہ شہید کیا تو یہ ان کا سر جو ہے وہ مولا علی کے پاس لے کر آیا، فقال علی تبوأ یا اعرابی مقعدک من النار، تو مولا علی نے اس کو کہا کہ اے اعرابی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قاتل الزبیر فی النار، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ زبیر کا قاتل آگ میں ہوگا، اللہ اکبر۔
اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب جس طرح زبیر کو قتل کرنے والا جہنمی ہے، جیسا کہ مولا علی نے خود جو ہے وہ فرمایا 3-4 مقامات پہ، حضور کی حدیث پاک میں، اور خود مولا علی نے بھی فرمایا، تو اب کیا اس حدیث کو لے کر مولا علی کے اوپر تان کرنا شروع کر دیں کہ جناب مولا علی کے لشکر میں تو جہنمی تھا؟ اگر ہم بالفرض اس روایت کو مان لے صحیح کہ جناب جو مجہول شخص تھا جس نے جناب عمار بن یاسر کو مارا، وہ بالفرض ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ وہ خوارج کی طرف سے نہیں تھا، وہ امیر معاویہ کے گروہ میں سے ہی تھا، تو کیا اس مجہول شخص کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جو شریک صحابہ تھے ان کے اوپر تان کرنا شروع کر دیا جائے؟ پھر یہ ابن جرموز والا واقعہ، اب کوئی جو ہے اس واقعے کو لے کر اور ابن جرموز کو لے کر مولا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے لشکر میں موجود صحابہ کے اوپر تان کرنا شروع کر دے، تو یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اب جو لوگ جو اس مجہول شخص کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر تان کرتے ہیں، وہ خود دیکھیں کہ اگر وہ ان کے سامنے یہ روایات رکھی جائے تو یہاں وہ آنکھیں بند کر لیں گے، کیوں؟ یہاں ان کی مرضی کے خلاف روایت آ رہی ہے۔ تو یہ جو ناانصافی اور تعصب اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو بغض اور کینہ ہے، یہ وہ چیز ہے جو ان کو ایک تو مردود قسم کی روایات کو لینے پہ مجبور کرتی ہے کہ وہ ایک شدید ضعیف قسم کی روایات کو لیتے ہیں تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح سیدنا امیر معاویہ کے اوپر تان کر سکیں، اور انشاءاللہ عز و جل جب تک صحابہ کے نوکر ہیں اور اہل بیت کے غلام ہیں، انشاءاللہ ان کے اوپر کسی قسم کے جو تان کو ہم برداشت نہیں کریں گے بلکہ پوری طرح اس کا جواب دیں گے۔ تو لہذا ثابت ہوا کہ اولاً جو ہم نے پوری گفتگو کی، اس کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ اولاً جو ہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے ہرگز ابو الغاضیہ نہیں تھے جو حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں تھے، یہ صحابی رسول۔ دو، ان کو شہید کرنے والا ایک مجہول شخص تھا، یعنی ایک وہ شخص تھا جس کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، اور کبھی امکان ہے کہ یہ خوارج میں سے ہو، کیونکہ خوارج ہی تھے وہ گروہ تھا جس نے ان دونوں کو آپس میں لڑائی میں بہت مضبوط کردار ادا کیا۔ تیسرے نمبر پہ اگر بالفرض اس کو مان لیا جائے کہ وہ مجہول شخص حضرت امیر معاویہ کے گروہ میں سے تھا جس نے عمار کو شہید کیا، تو کیا اس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کے اوپر تان کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ کیا جائز ہے ان کے اوپر اس وجہ سے تان کرنا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ جائز ہے، پھر ابن جرموز جو مولا علی کے لشکر میں تھا جس نے زبیر رضی اللہ عنہ کو عشرہ مبشرہ میں سے جو ایک صحابی ہیں، جو جنتی صحابی ہیں جن کی ثابت قطعی ہے، ان کے بارے میں یہ ان کو اس نے جو ہے وہ شہید کیا اور یہ مولا علی کے لشکر میں تھا، اب کوئی اس کو اٹھا کے مولا علی کے اوپر تان کرے تو آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نہ مولا علی کا قصور تھا اس میں، نہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ جنہوں نے مارا قصور ان کا ہی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ و اہل بیت کا بادہ بنائیں۔ جی کیا فرماتے ہیں آپ ابرار بھائی؟ ماشاءاللہ آپ نے اچھی گفتگو کی، اب یہ سمجھنے والے ہی سمجھیں گے، اور اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ جاننے کا اور سیکھنے کا موقع ملے گا۔ حاضرین کو یہی کہوں گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وراء اور ولا ہے، اور ساتھ میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی شان بھی وراء الورا ہے۔ تو ان دونوں صحابی رسول ہیں اور انہوں نے ساتھ وقت گزارا رہے ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ان کو نوازا بھی گیا ہے۔ تو یہ بعد میں کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے ان کے اوپر اعتراضات کیے اور لعن طعن نعوذ باللہ یہ کرتے رہے، حالانکہ یہ خود اپنے اوپر ہی کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے۔ اور کل قیامت کے دن میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ جب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم حوض کوثر پر ہوں گے تو اس وقت یہ اب اس کے کوثر کے جام بھر کے پلا رہے ہوں گے، تو اس وقت یہ لوگ جب آئیں گے تو ان کا کیا ہوگا؟ اس وقت یہ وہ کیا چہرہ دکھائیں گے؟ اس کے لیے تو وہ حدیث پاک بھی نا ابرار بھائی کہ مولا علی رضی اللہ عنہ سے جب اہل صفین اور جمل کے وغیرہ کے حوالے سے پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری لشکر والے اور ان کے لشکر والے دونوں جنت میں ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی دونوں طرف جو صحابہ تھے وہ جنتی ہیں۔ اب جو یہ تیسرا گروہ ہے جو ان کی اوپر تان کر رہا ہے، وہ دیکھیے کہ وہ کہاں ہے، کہ وہ نہ مولا علی کی طرف ہے، کیونکہ مولا علی نے ہرگز جو ہے وہ ان کو تان کا نشانہ نہیں بنایا، بلکہ فرمایا کہ وہ بھی جنت میں ہیں، ان کے گروہ بھی جنت میں، ہمارا گروہ بھی جنت میں ہے۔ اور یہ جو تان کرنے والے ہیں
یہ دیکھیں کہ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، تنقید کا نشانہ نہ بناؤ، کہ فمن سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ حضور نے فرمایا کہ جو میرے کسی ایک صحابی کو گالی دے یا ان کے اوپر سب و شتم کرے، ان کے اوپر تان کرے، تو اس کے اوپر اللہ، تمام فرشتوں اور تمام جنوں انس کی لعنت ہو اس کے اوپر، ایسے شخص کے اوپر۔ تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے۔ حضور حدیث پاک ہے کہ اللہ تم جو ہے وہ لا تتخذوا بعدی ارضا، میرے صحابہ کو میرے بعد تم تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ اور اسی طرح حضور کے حدیث پاک ہے کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو اپنی زبانوں کو لگام دے دو۔ یہ اتنی احادیث واقع حضور کی کہ انسان جب پڑھے نا تو اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمیں تو صحابہ کے معاملے میں سوائے ان کے فضائل کو بیان کرنے کے، ان کے محاسن اور خوبیوں کو بیان کرنے کے، کوئی ایسا جملہ بولنا ہی نہیں چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان ہی ضائع ہو جائے۔ جیسا کہ ہم نے امام مالک کا ایک قول قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ کے توسل سے جو ہے وہ ان کے ایک واسطے سے ذکر کیا تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے جب ان سے پوچھا گیا کہ جو صحابہ سے غیظ کھاتے ہیں، یعنی جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ بھی کافر ہی کو کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں ہے کہ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کفار جو ہیں وہ صحابہ سے غیظ کھائیں۔ صحابہ حضور کا دفاع کرنے والی شخصیات تھے، جب کفار حضور کے اوپر حملہ کرنے کی جو ہے مذموم کوشش کرتے تھے تو یہی صحابہ تھے جو حضور کا دفاع کرنے والے تھے۔ اور جب یہ دیکھتے کہ صحابہ جو ہے وہ حضور کا دفاع کر رہے تو کافروں کو صحابہ سے بڑا غصہ آتا تھا اور بڑی چڑ ہوتی تھی کہ یہ ہر معاملے میں حضور کے آگے آ جاتے ہیں، ہر معاملے میں حضور کا دفاع کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو امام مالک کہتے ہیں جس طرح وہ کفار تھے، ان کو جو ہے وہ جب صحابہ کو دیکھتے تھے تو ان کو غصہ آتا تھا، اب بھی جو صحابہ کا نام سن کے جس کا جو ہے وہ چہرہ جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ جس کے چہرے پہ پھٹکار ظاہر ہو جائے تو وہ دیکھے کہ وہ بھی انہی کے حکم میں۔ تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ اور اہل بیت کا با ادب بنائے، کیونکہ با ادب اور ہی با نصیب ہے، اور جو با ادب ہوگا وہی جو ہے وہ دنیا و آخرت میں فلاح پانے والا ہوگا۔ کیونکہ ہم نے حوض کوثر پہ جانا ہے، حضور نے یہ فرما دیا کہ میرے صحابہ کے معاملے میں نے کہا تھا کہ خاموش رہو، تو تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی بولنے کی؟ تو تب جو ہے وہ کوئی بہانہ نہیں ہوگا جب صحابہ خود حضور کے پاس جو ہے وہ موجود ہوں گے۔ خود حضور کی حدیث پاک ہے کہ اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستارے ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اسی طرح حضور کی حدیث پاک ہے کہ میرے صحابہ جو ہے میری امت کے لیے ایک یوں سمجھ لیں کہ امن کی وجہ ہے، اور جب یہ یہاں سے چلے جائیں گے نا تو فتنے کا دور شروع ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا جب صحابہ حضور کے جب صحابہ گئے تو اس کے بعد فتنے کا دور بتدریج شروع ہوا اور بڑھتا ہی گیا۔ اور اسی وجہ یہ جو دقیق نقطہ ہے، اسی وجہ سے حضور نے فرمایا تھا کہ جب جو ہے وہ حدیث پاک حضور نے یہ ذکر فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ حق پہ کون ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی۔ اب اس میں سمجھنے کی یہ بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس پہ میں ہوں میرے صحابہ ہوں، یہ نہیں بالخصوص فرمایا کہ میں اور میری اہل بیت ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو صحابہ ہے نا، صحابہ میں اہل بیت آ جاتے ہیں، یعنی کہ جو حضور کے اس وقت موجود اہل بیت تھی جس نے حضور کی زیارت کی، وہ صحابہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ صحابی کی ہی ڈیفینیشن میں آ جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ کو کس وجہ سے یہاں ذکر کیا؟ تاکہ کل کوئی صرف اہل بیت کا ٹائٹل لے کر صحابہ کے اوپر تان نہ شروع کر دے کہ جناب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فلاں کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ تو حضور نے بتا دیا کہ سنی اور صحیح العقیدہ اور صحیح عقیدے والا مسلمان وہی ہوگا جو اس طریقے پر ہو جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو ان تمام روایات کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ جو ہے وہ ہرگز ایسی شخصیات نہیں ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ ان کے آپس کے معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ موضوع بحث بنایا جائے کہ فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا۔ اب اگر ہم ڈسکس کرنے پر آئیں تو کئی روایات ایسی ہیں کہ جو اہل بیت کے بھی آپس میں کئی معاملات ہوئے تھے اس طرح کے، لیکن وہ سب جو ہے وہ عند اللہ معجور ہوں گے۔ ہم ان سے حسن ظن رکھتے ہیں اور ہم ان کا ذکر صرف خیر کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ ہمارا وہ مقام، وہ لیول ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے معاملات اور ان کے مشاجرات میں کچھ جو ہے وہ اپنی رائے دینے شروع کر دیں۔ یہ 1400 سال سے اہل سنت کا ایک متفقہ مسئلہ چلتا آیا ہے کہ ان کے جو آپس کے معاملات ہیں ان میں صرف خاموشی کو اختیار کیا جائے، جیسا کہ ہم نے
پچھلی چند اقتصاد میں اس کو ایک مستقل موضوع دے کر بیان کیا تھا، اور دونوں طرف کے جو گروہ ہے وہ ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے ہیں. جس طرح مولا علی رضی اللہ عنہ سے صفین و جمع کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اخواننا بغوا علینا، کہ وہ ہمارے بھائی تھے، بس ان سے زیادتی ہو گئی ہم پر. اور دوسری مقام پہ یہ بھی فرمایا کہ میرے لشکر والے اور ان کے لشکر والے دونوں جنت میں ہوں گے. اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ کا معاملہ دیکھا جائے تو جب یہ جنگ صفین کا جو مارکا شروع ہوا تھا نا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس حصے پر تھے، فرات کے اس حصے پہ تھے کہ ان کو جو ہے آسانی سے پانی میسر تھا، جبکہ مولا علی کا گروہ اس طرف تھا کہ جہاں پانی آسانی سے میسر نہیں تھا. تو جب ان کی طرف سے صحاب آئے، ابو الاشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح دیگر صحابہ، تو جب ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی نا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک جو ہے وہ ایک شخص تھا، اس نے منع کیا کہ آپ لوگ پانی نہیں لے سکتے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خلو بین الماء و بین اخواننا، کہ ہٹ جاؤ میرے بھائیوں اور پانی کے درمیان سے. اللہ اکبر. یعنی کہ ایک تو یہ جنگ کا سلسلہ ہے، دونوں گروہ آپس میں مقابل، اور اس کے باوجود حضرت امیر معاویہ کا یہ عمل تھا کہ انہوں نے کہا کہ میرے بھائیوں کو پانی سے نہ روکو. یعنی وہ بھی بھائی ہی سمجھتے تھے، باوجود یہ کہ ان کے آپس میں جو بھی اختلافات ہوئے. تو مولا علی بھی اپنے مقابلے میں آنے والوں کو بھائی سمجھتے تھے، حضرت امیر معاویہ بھی اپنے مقابلے میں آنے والوں کو بھائی سمجھتے تھے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے اندر ایسا کینہ اور بغض نہیں تھا، ورنہ وہ یوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرتے ان طرح کے معاملات میں. اسی طرح جب لشکر کا ایک مطلب یوں سمجھ لیں کہ جنگ کا ایک حصے میں اس حصے پر مولا علی کا جب یوں سمجھ لیں کہ تسلط آیا اور قبضہ ہوا، تو مولا علی کا بھی یہی عمل تھا کہ انہوں نے جو ہے پانی سے نہ روکا تھا میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کو. تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ دونوں میں کوئی بغض نہیں تھا، بس ایک اجتہادی مسئلہ تھا، ایک اجتہادی یوں سمجھ رائے تھی جس میں اختلاف ہوا، اور وہ اختلاف جو ہے وہ جنگ کی صورت اختیار کر گیا. اس ساری گفتگو کو ہم نے ایک واضح طور پہ بیان کیا تاکہ یہ چیز معلوم ہو جائے کہ ان کے درمیان جو آپس میں جو سمجھ لے کہ اختلافات تھے ان کی اصل وجہ کیا تھی اور کیوں تھی. پھر وہ جو سارا ایک پیرایا تھا، ایک پس منظر تھا، وہ ہم نے بیان کیا. تو اللہ پاک سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اس دوران جو ہم سے خطا ہوئی کسی معاملے پہ، اگر خطا ہوئی ہو تو رب تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کرنے کی، ان کے فضائل کو بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہمارا جو ہے وہ جنگ صفین کا سلسلہ اب جہاں جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اس میں ہم نے جنگ صفین کا سارا جو ہے وہ پس منظر اور اس کے علاوہ آخر تک کے معاملات کو، جس وجہ سے بالخصوص ہم نے اس جنگ صفین میں اس موضوع کو اور ان روایات کو جو ہے وہ ان روایات پہ کلام کیا کہ جن کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر طعن کیا جاتا ہے، تاکہ جو ہے وہ ان کی شخصیت کو کسی طریقے سے بھی مجروح نہ بنایا جا سکے. تو آج ہمارا جو ہے وہ جنگ صفین کے اوپر کلام ختم ہوتا ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ جنگ صفین آپ نے سنا ہے، ابرار بھائی آپ بھی ساتھ تھے، ہم نے جنگ کو بیان کیا، مطلب کہ ایک سارا سلسلہ تھا اختلافات. جتنا ہمیں بیان کیا جاتا ہے، کیا جس طرح آپ نے بھی سنا ہوگا، کیا آپ نے ویسے ہی پایا کہ جیسے بیان کیا جاتا ہے، جیسے لوگوں نے اس کو مشہور کیا ہوا تھا؟ اچھا، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ بہت بڑا ہی مسئلہ ہے جو جنگ دونوں فریقین کے اندر جو ہے نا وہ جنگ کا معاملہ ہوا. حالانکہ جب یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ نعیم بھائی کی گفتگو سنی ہے، ریسرچ ہوا ہے، تو یہ کوئی اتنا خاص مسئلہ نہیں تھا. اب جیسے آپ نے فرمایا وہ ایک دوسرے کو بھائی کہہ رہے ہیں، پانی کا بھی منع نہیں کیا ہے، تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جتنا بڑا آج کے دور کے اندر بنا دیا گیا ہے. تو خدا را ایسے لوگوں سے بچیں جو جنگ صفین کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اہل بیت کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور صحابہ کے نام کے اوپر جو ہے نا لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والے بھی ہیں. تو ایسے لوگوں کی صحبت سے بچیں، اپنی صحبت اچھی کریں. انشاءاللہ آپ جب صحبت اچھی کریں گے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، صحیح العقیدہ سنی مسلمان کے پاس بیٹھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا. ایسے لوگوں کو سنیں جو آپ کو آخرت میں بھی کام آئیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسے لوگوں کو سنیں. یہ نہ ہو کہ آپ کل جن لوگوں کو آج سن رہے ہیں کل وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں اور آپ بھی ان کے ساتھ ہوں، تو ایسا نہ ہو.
اچھے لوگوں کو سنیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہے، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آسانیاں پیدا ہوں گی۔ جنگ صفین کا سلسلہ بھی اختتام کو پہنچا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیجئے، اور مزید بھی ہماری ویڈیوز ہیں، یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے جنگ صفین کی، مزید بھی ہم نے جو ویڈیوز بنائی ان کو بھی آپ دیکھیے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔